چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے لوگوں سے پوچھیں۔ یوتھ کنونشن سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے لوگوں سے پوچھیں۔ یوتھ کنونشن سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھی جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر، لیبیا اور شام کے لوگوں سے پوچھیں۔ جب ہم آپ کے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل، وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مسلمانوں کو، ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا ہے کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ جب ہم آپ کے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل، وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مسلمانوں کو، ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں، پہ لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہیں، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ، کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ان کا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف
فتح عطا کرے گا۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ آرمی چیف نے یوتھ کنونشن سے خطاب میں کہا ہے کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہیں، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ وہ یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہیں، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہے؟ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ زندگی امتحان کا نام ہے۔ آرمی چیف نے نوجوانوں سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں۔ ہم کسی صورت پاکستان کے قیمتی سرمایہ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا یوتھ کنونشن سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہے، کسی صورت یہ قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ زندگی امتحان کا نام ہے۔ آرمی چیف نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں۔ ہم کسی صورت پاکستان کے قیمتی سرمایہ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف عاصم منیر نے کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہیں اور کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یوتھ کنونشن سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ آرمی چیف نے کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ آرمی چیف نے یوتھ کنونشن سے اپنے خطاب میں نوجوانوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی اہمیت پر بات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ نوجوان ہیں اور ہم کسی صورت پاکستان کا یہ قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو غزہ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھیں۔ آزاد مملکت میں سانس لینے کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام اور عراق کے لوگوں سے پوچھیں۔ ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایمان ہے اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف فتح عطا کرے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 22 سال سے وہاں کے عوام فوج کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں۔ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔
इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान एडवोकेट ने। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ ने अहम बातें की हैं आज। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बनाया जा रहा था, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो आज कहाँ है और पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल का ज़ामिन है कि पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज के दरमियान ताल्लुक बेहतरीन हो। आपका तज्ज़िया इस पर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसके नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, उन लोगों की सोशल वेल बीइंग होती है, उस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, और ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट के तौर पे चलती हैं। और जिन दुनिया के ममालिक के अंदर फौज वीक हुई है या आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस वीक हुए हैं, तो फिर आपके सामने वो एग्जाम्पल्स आई हैं। आपके सामने लीबिया भी आया है, आपके सामने इराक भी आया है, आपके सामने शाम भी आया है, और इस तरह के दूसरे ममालिक हैं। तो किसी भी मुल्क के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी फौज और उसके लोगों का रिलेशंस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के तौर पे काम करे, क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशंस के अंदर जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपकी आर्मी होती है, और इंटरनली जो है वो लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उस आर्मी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या स्टेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनके लिए जिस तरह का एक नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया जाता है वो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं है। चाहे आप एडवांस कंट्रीज के अंदर चले जाएं, चाहे आप डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर चले जाएं, चाहे आप नेबरिंग कंट्री के अंदर चले जाएं, कि जो एक हमने महाजराई का एक सिलसिला बनाया हुआ है या एक क्रिटिसिज्म जो है हम अपने इंस्टीट्यूशंस पे करते हैं या अपनी पर्सनैलिटीज के ऊपर करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक नया फिनोमिना सोशल मीडिया का आया है, इसको दुनिया के जिस तरह दूसरे ममालिक ने कंट्रोल किया, पाकिस्तान ने उस तरह कंट्रोल नहीं किया। अमेरिका ने इसको कंट्रोल कर लिया है, बरतानिया ने इसको कंट्रोल कर लिया, क्योंकि आर्टिकल 17 के नीचे आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन आपसे ये भी कहता है, अंडर द ऑब्लिगेशन है आप, कि आप रियासती इदारों के मुताल्लिक या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के मुताल्लिक या पाकिस्तान के जो इस्लामी हमसाया ममालिक है उनके मुताल्लिक कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे कि जिसके अंदर जो है आपकी इनसाइड द कंट्री आउटसाइड द कंट्री पाकिस्तान के रिलेशंस जो है वो खराब हो, या पाकिस्तान के अंदर जो आपकी इंटरफेथ हार्मनी है उसके ऊपर एक इफेक्ट आए। तो मैं ये समझता हूं कि जिन चीजों की तरफ इशारा किया है कि वो सारी की सारी जो है वो वैलिड है। उसके सामने आपके सामने गजा की भी मिसाल है, आपके सामने कश्मीर की भी मिसाल है। अभी आप देख लें कि पैलेस्टाइन के अंदर किस तरह जो है वो इसराइल जो है वो एक बम्बार्डमेंट कर रहा है। तो दुनिया के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है आपका डिफेंस ही, और उस डिफेंस के अंदर पाकिस्तान की फौज जो है दुनिया की बेहतरीन फौज है, 6 नंबर की फौज है। उस चीज के अंदर हाँ हमारे इश्यूज हैं, लेकिन उन इश्यूज को इस लेवल पे लेके जाके कंट्री को डिस्क्रेडिट करना या इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रेडिट करना या पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट करना या जुडिशरी को डिस्क्रेडिट करना, मेरा ख्याल है वो एक डिसअपॉइंटमेंट है जिससे पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के अंदर जो एक लॉ का मैकेनिज्म है उसके ऊपर अब काम करना चाहिए। और ये कोई ऐसी नीज नई फिनोमिना नहीं है कि हमको नई चीज करने जा रहे हैं। दुनिया के सारे ममालिक ने इसको कंट्रोल भी किया है और उसके ऊपर एक एक्शन भी लिया है, और वो एक्शन ये है कि एक तरफ आपकी सिविल लिबर्टीज है और दूसरी तरफ आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है या स्टेट इंटरेस्ट है या इंस्टीट्यूशंस की एक रिस्पेक्ट है। अब दुनिया के अंदर आप सिंगापुर के अंदर चले जाए, उन्होंने अपने लॉज को बेहतर कर लिया है, मलेशिया ने बेहतर कर लिया है, चाइना ने बेहतर कर लिया है, बरतानिया ने कर लिया है, यूरोपीय यूनियन ने इसके ऊपर बड़ा काम कर लिया है। तो मैं ये समझते हूं कि वक्त पाकिस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का भी ये काम है कि इन लॉज को जो है वो बेहतर करे। अब हमारे मुल्क के अंदर अभी तक हमने जो फेक न्यूज है उसको डिफाइन ही नहीं किया, जो आपका पीका लॉ 2016 का है। दुनिया 2024 के अंदर कहां तक पहुंच गई, अभी तक हमने अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है जो इन सारे डिजिटल लॉज को या आपके जो डिजिटल चीजें थी उनको उसने कंट्रोल ही नहीं किया। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट है या हमारे मुल्क के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है, और वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए और किसी भी मुल्क के आगे लेके जाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है होप। और अगर आप होप की जगह हर वक्त जो है वो डिस्क्रेडिट या आप नेगेटिव या आप उसके बाद जो है कि आप यही कहते रहे कि पाकिस्तान के अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट है, तो ना इससे आपकी इकोनॉमी आएगी, ना इसके आगे जो है आपका जो है जो लोग हैं उनके अंदर एक जज्बा आएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी सारी सोसाइटी
की अब ये जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को एड्रेस करें, और उसका एड्रेस करने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि जितने भी पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर काम किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे रहते हुए सारे जो लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर काम करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। हाफिज एहसान अहमद एडवोकेट, बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आज के इस खिताब पर अपना इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो पाकिस्तान के खादिम हैं और पाक फ़ौज के सिपा सालार के साथ यकजान दो कालिब होकर खिदमत कर रहे हैं। यूथ कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारे अपने दायरों में रहकर खिदमत नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। इदारे जो पाकिस्तान के अंदर आईनी इदारे हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए हम पाकिस्तान की शबाना रोज़ खिदमत करेंगे तो यकीन करें कि तारीख़ हमेशा हमें याद रखेगी, वगरना आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूँ कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूँ तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वो ज़्यादा नहीं कहना चाहते, मगर एक मक़ूला है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक ज़माने में जिसे हम हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बदकिस्मती से वो जुदा हो गया कायद के पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना, और फिर उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अभी हालिया दिनों में जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका और वो बहरे हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज़ थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अंग्रेज़ी में एक मक़ूला है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। मैं समझता हूँ कि इससे हमें, यानी जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं। आपको बताएंगे ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस के हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। इस सीसीटीवी वीडियो में बेकाबू बस को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फुटपाथ पर चढ़ने के बाद उलटते हुए देखा जा सकता है। ईरान के शहर यज़्द में गुज़श्ता शब पेश आए बस हादसे में 35 पाकिस्तानी ज़ायरीन जाम बहक और 23 ज़ख्मी हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन का इलाज ख़ातमुल अंबिया अस्पताल अबरको और शहीद बहश्ती अस्पताल में जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बस हादसे के 23 ज़ख्मियों की तफसील जारी कर दी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ज़ख्मियों में 20 मर्द और 3 ख़वातीन ज़ायरीन शामिल हैं, जिनकी उम्र 22 से। बानी पीटीआई ने जनरल फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए और मीडिया को इस ट्रायल की कवरेज की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई का ये भी कहना था कि ओपन ट्रायल से मुल्क का फ़ायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिक्योरिटी ज़रा ने बानी पीटीआई के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि किसी को ये बताने का हक नहीं कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। अगर बानी चेयरमैन का ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई का फैज़ हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा फ़ौज के मामलात में मदाखलत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई की मुसलसल कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मतनाज़ बनाए। अता तारड़ ने कहा कि फैज़ हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बानी पीटीआई के ऐसे बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। बानी पीटीआई ने साबित कर दिया कि फैज़ हमीद वाकई ही उनका असासा थे। बानी पीटीआई फैज़ हमीद को कभी असासा, कभी हीरो और कभी ज़ीरो कहते हैं। लगता है ज़हनी तौर पर परेशानी का शिकार हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई के कल के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि एनओसी मनसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया है। एलामी के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है। शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जलसे के हजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन चंद दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे। जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से एनओसी की मनसूखी के बावजूद कल इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान किया है। सदर पीटीआई इस्लामाबाद ने कहा
کہ انتظامیہ نے NOC منسوخ کیا لیکن تحریک انصاف نے جلسہ منسوخ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے NOC تو کینسل کر دیا ہے، جلسہ انشاءاللہ کینسل نہیں ہوگا۔ کل 4 بجے آپ نے 22 اگست 4 بجے کرنول چوک میں آنا ہے۔ پوری جلسہ کمیٹی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، NOC کینسل ہو سکتا ہے، جلسہ نہیں کینسل ہوگا انشاءاللہ۔ حالانکہ خبر دیں پاکستان الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا انٹر پارٹی الیکشن تاحال تسلیم نہیں کیا۔ رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی فہرست میں چیئرمین PTI کا خانہ بدستور خالی ہے۔ تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن کا کیس تاحال الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے۔ نواز شریف کو صدر مسلم لیگ نون حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی کے سربراہ کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ آصف زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز اور اسفندیار ولی اب بھی ANP کے صدر ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کا نام صدر PTI پارلیمنٹیرینز کے طور پر اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ 167 سیاسی جماعتوں میں پاک سرزمین پارٹی اور GDA بھی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب ہر چیز میں سبقت لے رہا ہے، جسے دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ اپنا گھر اپنی چھت اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت جلد گھر بنا کر لوگوں کو دیں گے، جن کے پاس زمین ہے انہیں بلا سود قرض دیں گے۔ شہری علاقوں میں اربن سینٹرز میں اگر آپ کے پاس 1 سے لے کے 5 مرلے تک کی زمین ہے، رورل ایریا میں اگر آپ کے پاس 1 سے 10 مرلے تک کی زمین ہے تو آپ کو 15 لاکھ روپے تک حکومت پنجاب دے گی، جس کو آپ نے 7 سال کی آسان قسطوں میں ادا کرنا ہے۔ پہلے 3 مہینے آپ کو 1 پیسہ نہیں دینا، اور اس کے بعد ہر مہینے آپ کی میکسیمم جو، اگر آپ نے 15 لاکھ قرضہ لیا ہے تو آپ کی میکسیمم جو قسط بنتی ہے وہ 14,000 روپے، جس پہ آپ کو 0 سود 0 انٹرسٹ ہے۔ پنجاب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر چیز میں لیڈ لے رہا ہے۔ لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے۔ میں 16 گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نان سٹاپ، نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ میں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو کل ڈنر کی دعوت دے دی ہے۔ بات کریں گے اسی بارے میں جیو نیوز کے نمائندے وقار ستی سے۔ وقار، کون کون شرکت کرے گا اس ڈنر پر؟ دیکھیے سردست وزیر اعظم ہاؤس سے جو بتایا گیا ہے کہ کل کا عشائیہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا، اور انہوں نے دعوت دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس موقع کے اوپر ڈیفینیٹلی جو ملک کی سیاسی اور عمومی جو صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا جائے گا، اور صوبہ سندھ اور پنجاب کے قائدین کے درمیان جو وہ لفظی گولہ باری ہو رہی ہے اور اختلافی بیانات آ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی۔ جبکہ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ شراکت اقتدار کے موقع کے اوپر پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کردار کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی تھی اور جو وعدے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ جی شکریہ آپ کا وقار ستی، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت 45 ارب بجلی کے بجائے بچوں میں غذائی قلت دور کرنے پر لگاتی تو بہتر ہوتا۔ کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نئی نسل کی صحت ٹھیک ہوگی تبھی سستی بجلی استعمال کر سکے گی۔ میں سمجھتا ہوں جنگ جو ہے بجلی ہمارے مستقبل کے معیار تب استعمال کریں گے جب ہم ان کو صحت پرووائڈ کریں گے، ان کی ڈسیبلٹی سے ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے۔ ہمیں اپنی تھوڑی سی پرسیپشنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 45 ارب روپے جو پنجاب حکومت نے خرچ کیے ہیں یہ اس طرح کی ہیلتھ ریلیٹڈ کیمپینز کے اوپر کر دینا تو شہروں میں، گاؤں دیہات میں جو سٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں کی وہ ختم ہو سکتی ہے، میل نیوٹریشن ختم ہو سکتی ہے، بچوں کو تعلیم کے بہتر مواقع مل سکتے ہیں، پولیو فری پاکستان بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ ہم فوکس کریں کہ پولیس کی وردی پہن کر کہیں جائیں، اگر ہم لیڈی ہیلتھ ورکر بن کے یا میل ہیلتھ ورکر بن کے جائیں اور بچوں کو خود قطرے پلائیں نا اور اپنے بچوں کو پلائیں تو میں سمجھتا ہوں ایک عام آدمی بھی بآسانی قائل ہو سکے گا کہ ہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مومن ظفر خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر مرتضی وہاب سن لیں، یہ شہر اس طرح نہیں چلے گا۔ ناتا خان اور سراب گوٹ کے پلوں پر سوراخ ہے جس کی وجہ سے گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے۔ 1 سال ہو گیا مرتضی وہاب سے جہانگیر روڈ نہیں بن پا رہا، جتنا بنا وہ بارش میں بہہ گیا۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ہیروئن کے خلاف کارروائی کریں گے مگر ان کے اپنے کمرے سے شہد نکلا تھا۔ ہم وزیر اعلیٰ صاحب قبضہ میئر مرتضی وہاب صاحب کو متنبہ کرتے ہیں کہ یہ شہر اس طرح نہیں چلے گا۔ بگ روڈ برج کے اوپر ایک سوراخ ہو گیا ہے،
سراب گوٹ کے برج کے اوپر ایک سوراخ ہو گیا ہے، گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے۔ آپ شارع پاکستان پہ آگے آئیے، ڈاخانے سے لے کر 3 اٹی تک سیوریج کا پائپ ڈالنے کے لیے ایک لائن پائپ ڈالنے کے لیے کھدائی کی گئی، سڑک بیٹھ گئی، گھنٹوں لوگ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں۔ جہانگیر روڈ، مرتضی وہاب صاحب آپ ایڈمنسٹریٹر رہے 1 سال گزر گیا، آپ قبضہ میئر ہیں، آپ سے ایک جہانگیر روڈ نہیں بن سکی، اور جو بنائی وہ تھوڑی سی بارش کے اندر وہ بہہ گئی۔ آپ نے اس شہر کے ساتھ یہ کیا ہے، پورا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ رہی صحیح کسر، ریڈ لائن کے نام پر یونیورسٹی روڈ کو کھود دیا گیا، سفورہ سے لے کر ملیر کینٹ سے لے کر جیل چورنگی تک آپ نے اس کو کھود دیا۔ یہ تو انسانی زندگی کے لیے خطرہ بن گئی ہے، ریڈ لائن بن گئی ہے۔ شرجیل میمن صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اینٹی نارکوٹک فورس کو مستعد کر دیا ہے، اب کوئی ہیروئن فروش بچے گا نہیں۔ وہ موصوف کہ جن کے اپنے وارڈ سے غالباً شہد کی بوتل نکلی تھی، شہد کی بوتل برآمد ہوئی تھی۔